تو جی ہم چلتے ہیں ترجمہ کی طرف اور پھر ساتھ ہی انشاءاللہ مختصر تفسیر بیان فرمائیں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبحوں کے رب کے، من شر ما خلق ہر اس چیز سے، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ما خلق جو اس نے پیدا کی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور اندھیرے کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو جی چلتے ہیں اب اس کی تفسیر کی طرف۔ سورۃ الناس اور فلق اس کے کہاں پر یہ مدنی ہیں یا مکی ہیں، اس لحاظ سے اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کا یہ قول ہے کہ یہ مدنی ہے صورتیں، اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہیں۔ تو اس میں تطبیق یوں ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، نزول کے اعتبار سے مکی ہیں اور اثر کے اعتبار سے جو ہیں یہ مدنی ہیں۔ ان کے سبب نزول ایک واقعہ ہے، یعنی کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ پیش آیا، تو انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے ہم ان کی آیات کی مختصر تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو جی چلتے ہیں ہم اپنی تفسیر کی طرف۔ تو قل اعوذ برب الفلق، قل وہی فعل امر ہے جو ہم نے سورۃ الناس میں آپ کو بتلایا تھا، اور اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں، جہاں پر ہمیں پناہ طلب کرنی سکھائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو میری پروٹیکشن میں دے سکتے ہیں۔ برب الفلق با جو ہے یہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ برب الفلق کے ساتھ ملانے کے لیے آ رہی ہے کہ رب پناہ مانگے، پر کس کی؟ رب کی، فلق صبحوں کے رب کی۔ اب فلق جو ہے، فلق کے معنی ہے پھٹنے کے، تو یہاں مراد ہے رات کی پھوٹ پھٹنا، یعنی اور صبح نمودار ہونا، یعنی کہ رات کے ختم ہونے کے بعد جب صبح کی پہلی کرن، ایک پہلی روشنی جو ہوتی ہے وہ نمودار ہوتی ہے، تو اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قسم نہیں کھائی گئی، اس کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ تو اب جیسے کہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت فالق الاصباح بھی آئی ہے، اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اسی کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شرور و آفات کا سبب ہوتی ہے، اور صبح جیسے ہی نمودار ہوتی ہے تو ہر طرح کا خوف و خطرہ جو ہے وہ انسان کے ذہن سے ٹل جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پناہ مانگی ہے، مطلب مانگنی سکھائی ہے ہمیں برب الفلق، صبح کے رب سے، یعنی کہ وہ رب جو ہر مایوسی کے بعد امید ہے، اور ہر تنگی کو فراخی میں بدلنے والا ہے۔ ہر مایوسی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے فضل کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں، اور ہر تنگی جو ہے ہماری وہ ہٹا دیتے ہیں، جس طرح کہ اندھیری رات جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور صبح آ جاتی ہے، اسی طرح ہر مشکل کے بعد اللہ رب العزت آسانی لے کر آتے ہیں۔ اور فلق جو ہے وہ پھٹنے، کسی بھی چیز کے پھٹنے سے مراد ہے، یعنی کہ جیسے کہ بیج ہے تو بیج میں سے جیسے وہ پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے کمپل نکلتی ہے، یعنی اسی طرح ہمیں ایک امید دلائی جا رہی ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں تو انشاءاللہ العظیم وہ ہٹ جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے ضرور آپ کا رب آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے پناہ مانگیں کہ ہم پناہ پکڑتے ہیں صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، اب دوسری آیت میں ہے کہ من شر ما خلق ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چیزیں جو پیدا کی ہیں ان میں شر، مطلب اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پناہ مانگے ان چیزوں سے جو میں نے پیدا کی ہیں، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے شر پیدا ہی کیوں کیا؟ دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں پر انسان جو ہے وہ سزا کے لیے آیا ہے، یہاں پر ہم آسائش کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں پر ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے محض ایک سزا کے طور پر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت کا یہ تو انعام ہے نا ہم پر کہ اس نے ہماری آسائشوں کی، اس ذات نے ہماری آسائشوں کی اتنی چیزیں پیدا کر دی ہیں، بنا دی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے دنیا جو ہے یہ ایک فانی ہے، اور اس میں ہر قسم کا شر بھی موجود ہے،
خیر بھی موجود ہے۔ اب جیسے اولاد ہے، اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، لیکن وہی اولاد جو ہے وہ اگر سرکش ہو جائے تو اس میں شر ہے۔ اب مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اگر وہی مال ہم غلط طریقے سے استعمال کرنے لگ جائیں تو اس مال میں کیا ہے؟ شر بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں نصیحت کی ہے یہاں پر کہ آپ پناہ پکڑے ہر اس چیز سے جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے۔ تو اس طریقے سے جب ہم اس صورت کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے تمام شرور و آفات جو ہیں ظاہری باطنی جو ہیں وہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت ہمیں خود ہی سکھا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ شر جو ہے نا وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹلی شر ہے، مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں ڈائریکٹلی شر پہنچتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شر کا موجب بنتی ہیں، وجہ بنتی ہے، جیسے کفر و شرک ہے، جیسے گناہ ہے۔ اب گناہ کریں گے تو وہ عذاب کا سبب بنے گا، اب کفر کریں گے تو وہ نعوذ باللہ جہنم میں جانے کا وہ راستہ ہموار کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں کفر و شرک سے بچائے۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اس میں لفظ غاسق سے مشتق ہے، غاسق إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب جو لفظ غاسق ہے یہ دراصل غسق سے مشتق ہے، اور وقب جو ہے نا اس کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسن اور مجاہد رحمہ اللہ نے رات کے لیے، اندھیری رات کے لیے، کیونکہ جب رات جو ہے وہ پوری طرح اندھیری ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہر طرف جب پھیل جاتا ہے تو اس وقت حشرات الارض مثلا سانپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی نکل آتی ہیں، اور اس وقت جس طرح کے ہمیں آگے ہی اگلی آیت میں بتلایا جائے گا جادو جنات وغیرہ کا اثرات جو ہیں وہ بھی جو ہے جادوگر وہ بھی اندھیری راتوں کو زیادہ عمل کرتے ہیں، اور اس طرح چور ڈاکو بھی وہ اندھیری رات میں ہی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اندھیری رات کے اندھیرے سے ہی وہ اپنی واردات کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے تمام جو ہے اس طرح کی آفات وہ زیادہ تر اندھیری رات میں ہی مطلب سر انجام دی جاتی ہیں۔ اندھیری رات ہی میں ان کا واقع ہونے کا یا ان کے وجود کا خدشہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اندھیری رات کے شر سے بھی پناہ مانگنی سکھائی ہے۔ تو اسے ایک اور چیز بھی ہے کہ اندھیری رات میں انسان کو اکیلے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ جو ہیں وہ ایک جماعت ہو جاتی ہے، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر کبھی ہمیں رات کو باہر نکلنا بھی پڑے تو اس وقت ہمیں کم از کم 3 لوگوں کو ساتھ لے کر، 3 لوگ جو ہیں ان کو مل کر نکلنا چاہیے، ادروائز 2 بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن اگر 3 کے لیے جو ہے حدیث میں لفظ آیا ہے کہ اس پر جماعت ہوتی ہے 3 لوگوں کی، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگنی سکھائی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور آگے حدیث آیت ہے کہ اور وَمِن شَرِّ، اور شر سے پناہ مانگتے ہیں نفاسات، جو نفاسات ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نفاسات سے مراد ہے جادو کرنے والی عورتیں، یعنی کہ وہ جو جب گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں عورتیں، وہ من شر النفاسات فی العقد، اور پناہ مانگتے ہیں گرہوں میں پھونکنے والیوں سے۔ تو اس میں ایک طرف تو واضح اشارہ ملتا ہے کہ یہ عورتوں کے ہی بارے میں نفاسات مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ عورتوں کے بارے میں ہی اس بات کی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں جو کہ گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ دراصل اس میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو